ادب سرائے صفحات سے سماعت تک. Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے. ادب سرائے جینے کی وجہ. پارٹ 17. باب نمبر 9. لچکدار ہونے کی حالت اور وابی سابی. ریلائنس اینڈ وابی سابی. پریشانی اور دباؤ کو خود پر حاوی ہوئے دیے بغیر زندگی کے مسائل کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لچکدار ہونا کیسا ہے؟ ایک بات تو واضح اور عام فہم ہو گئی کہ اکیگائی ہر ایک کے اندر موجود ہے، چاہے وہ جس بھی پیشن سے وابستہ ہو، اور جس کے اندر یہ موجود ہے اس کی علامت یہی ہے کہ اس نے بھی ہار نہیں مانی، یہاں تک کہ جب ان کو دنیا اپنے مخالف نظر آئے اور ہر روز نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. ہم ریزیلینس لچکدار ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا تصور ہے جو ماہرین نفسیات کے ہاں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، مگر یہ چیز صرف لچک برداشت کرنے کی صلاحیت ہی کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس باب میں وضاحت سے دیکھیں گے، بلکہ یہ ایک ایسا نقطہ نظر بھی ہے جن کی مدد سے ہم اپنی زندگی کو اہم چیزوں کی طرف موڑ کر فوکس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ فضولیات میں ملوث ہوں. اسی طرح ہمیں منفیت سے ہٹا کر مثبت کی طرف مائل کرتا ہے. باب کے فائنل حصے میں ہم ایسی تکنیکوں کو تلاش کریں گے جو لچکداری کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، تاکہ جلد ٹوٹ کر بکھر جانے کے مسئلہ اور نظریہ کی پیداوار نہ ہو سکے. جلد یا بدیر ہم سب کو مختلف لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس طریقے سے ہم یہ سب کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کے معیار کو ایک بہت بڑا فرق اور انفرادیت دے سکتا ہے. زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے دماغ، جسم اور جذباتی لچک کو بہت ہی مناسب تربیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اگر 7 دفعہ گر جاؤ تو 8ویں دفعہ کھڑے رہ سکو گے. لچکدار ہونا ہماری ناکامیوں سے نمٹنے کی صلاحیت کا نام ہے. ہم جس قدر زیادہ لچکدار ہوں گے اسی قدر زیادہ خود کو بلندی کی طرف لے جانے کے قابل ہوں گے اور اپنی زندگی کو مقصد دے سکیں گے. لچکداری کے حامل لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی کے بنیادی مقاصد پر کاربند رہا جاتا ہے. خود کو حوصلہ شکنی کا شکار کیے بغیر ان کی یہ لچکداری ہی ان کی کامیابی اور طاقت کا منبع ہے. وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کو کس طرح قبول کرنا ہے اور کس طرح قسمت کو بدل دینا ہے. وہ صرف ان چیزوں پر توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں جن کو وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جو ان کے دسترس سے باہر ہوں ان کے بارے میں وہ کبھی بات نہیں کرتے. رینڈ ہولٹ کی سکونیت کے دعا کے الفاظ جو کہ معروف آدمی تھا: اے رب، ہمیں ان چیزوں کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما جو ہم خود اپنے اعمال سے تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ان چیزوں کو تبدیل کرنے کا حوصلہ عطا فرما جن کو ہم تبدیل کرنے کے قابل ہیں، اور اتنی دانائی عطا فرما دے کہ ہم ان کو الگ الگ بھی کر سکیں. بدھزم اور شیٹوازم کے ذریعے جذباتی لچک. ایموشنل ریزیلینس تھرو بدھزم اینڈ اسٹوئسزم. بدھا اصل میں نیپال کا ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا. ایک محل میں پلا بڑا تھا جس کی چاروں اطراف دولت کے انبار تھے. 16 سال کی عمر میں اس نے شادی کی اور ایک بچے کا والد بنا. اپنے کنبے کی دولت سے مطمئن نہ تھا. 29 کی عمر میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کا کوئی اور طرز عمل اختیار کرے گا اور ایک سنیاسی کی حیثیت سے محل سے بھاگ نکلا. مگر اصل میں سنیاسیت نہ تھی جس کی وہ تلاش میں تھا. اصل میں یہ خوشی اور فلاح کی تلاش میں تھا. نہ ہی کوئی دولت اور نہ ہی سنیاسیت اس کے لیے اہمیت کی حامل تھی. اس نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ایک نیک آدمی اور مطمئن آدمی کبھی بھی زندگی کی خوشی کو اگنور نہیں کرتا. ایک نیک آدمی ان خوشیوں کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، مگر اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ یہ کس قدر آسان ہے کہ ان پریشانیوں کا غلام نہ بنا جائے. وہاں کے لوگوں نے اپنی تعلیمات کا آغاز سینکس سے کیا، اور سینکس اصل میں زاہدانہ زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. دنیاوی تمام خوشیوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ لوگ گلیوں میں وقت گزارتے تھے اور صرف جسم پر ہونے والے کپڑوں کے مالک ہوتے تھے.
جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سنیاسیت تو ان کو احساس فرحت مہیا نہیں کر پا رہی تو زینوں نے ان کی تعلیمات کو ترک کر دیا اور سٹوئسزم کی طرف مائل ہو گئے، جو اس خیال اور سوچ پر مرکوز تھا کہ جب تک بھی آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوں جب تک کہ یہ آپ کی زندگی پر قابو پانے کی طاقت نہ رہتا ہو۔ آپ کو ان خوشیوں کے ختم ہو جانے کے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام خوشیاں اور احساسات کو زندگی سے ختم نہ کریں جیسا کہ سنیاسیت کی تعلیمات بتاتی ہیں، مگر اہم یہ ہے کہ منفی احساسات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ بدھزم اور سٹوئسزم ان کے آغاز سے ہی ان دونوں کا مقصد ایک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوشیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اسی طرح خواہشات اور احساسات بھی آپ کے کنٹرول سے باہر نہ ہوں، اگرچہ دونوں کے فلسفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کا مقصد ہماری انا کو روکنا اور منفی جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ اپنی بنیادوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی بھلائی اور سکون کی مشق کرنے کے طریقے ہیں۔ سٹوئسزم کے مطابق ہماری خواہشات اور خوشیاں اصل مسئلہ نہیں ہیں، ہم ان کو اس وقت تک انجوائے کر سکتے ہیں جب تک یہ ہم پر مسلط نہ ہوں، اور اسی کی تعلیمات ہی وہ چیز ہے جو اس چیز کو قابو کرنے میں ہماری مددگار لگتی ہے کہ یہ ہم پر مسلط نہ ہو۔ وہ کیا سب سے خراب چیز ہے جو ہو سکتی ہے؟ What's the worst thing that could happen؟ ہم آخرکار اپنے خوابوں کی نوکری پر اتر آتے ہیں، مگر کچھ ہی وقت کے گزرنے کے بعد ہم کسی اور چیز کی طرف رخ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہماری لاٹری نکلتی ہے، ہم جلدی سے کار خرید لیتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد اسی احساس میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جہاز زیادہ ضروری تھا۔ آخرکار ہم کسی اپنے محبوب کا دل جیت لیتے ہیں جس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر ملاقات ہو جانے کے بعد ہماری آنکھیں پھر بھی بدنیت ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اطمینان دلانا ناممکن ہوتا ہے۔ سٹوئکس اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس قسم کے خیالات اور احساسات کو تعقب کرنے کے لائق نہ سمجھیں۔ نیک شخص کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سکون کی اس اصل حالت کو حاصل کر سکے جو مطلوب ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب منفی جذبات جیسے اضطراب، خوف، شرم، بطلان، غصہ وغیرہ کی عدم موجودگی ہو، اور مثبت جذبات جیسے شکر گزاری، خوشی، محبت، سکونیت کے جذبات کی موجودگی ہو۔ ان کے ذہنوں کو نیک اور پاک رکھنے کے لیے انہوں نے منفی تصورات کی طرح کچھ مشق کیا۔ انہوں نے اس بدترین صورتحال کا تصور کیا جو ممکن ہونے کے درجے تک ہے، تاکہ اس کو درست کرنے کے راستے تلاش کیے جائیں، تاکہ ان سے احساس خوشی اور احساس کاملیت کو حاصل کیا جا سکے۔ منفی تصورات کی مشق کرنے کے لیے ہمیں منفی واقعات پر غور کرنا ہوگا، مگر یاد رہے ان کا سوچ کر پریشان ہوئے بغیر سینیکا قدیم روم کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاری، مگر بہرحال وہ ایک متحرک سٹوئک تھے۔ اس نے سونے سے قبل ہر روز منفی تصورات پر عمل کرنے کی صلاح دی ہے۔ در حقیقت اس نے نہ صرف ان منفی خیالات کا تصور کیا بلکہ حقیقت میں ان کو عملی جامہ پہنایا۔ مثال کے طور پر ملازمین کے بغیر ایک ہفتہ تک زندہ رہنا اور اس کھانے اور پینے سے رکنا جس کو وہ ایک امیر کبیر آدمی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اس سب کے نتیجے میں وہ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو چکا تھا کہ جو سب سے بدترین چیز ہو سکتی ہے وہ آخر کیا ہے۔ ادب سرائے۔